اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ناظرین و سامعین گرامی قدر، گلفام دربا کر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 512 کے واسطے وسیلے اور رابطے کے ساتھ آپ سے محب گفتگو ہوں میں۔ احباب گرامی، آج جس شخصیت کی مجھے بات کرنی ہے، جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، عالم اسلام میں تاریخ کے اوراق میں بہت سنہرے حروف سے ان کا اسم گرامی لکھا ہے، بہت معروف شخصیت، بہت کارہائے نمایاں، مگر تاریخ کے دامن میں یا مجالس میں یا محافل میں بہت کم ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، بہت کم ان کا تعارف کروایا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ میری مراد سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ سید القوم امام العرب جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، جو رسول اکرم اور امیر المومنین کے دادا جان تھے، ان کے جد اعلیٰ تھے، مختلف بیویوں سے اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ سرکار عبداللہ اور جناب ابو طالب، یہ ایک بیوی یعنی ایک ماں کے 2 بیٹے تھے۔ یہ انہی 10 بیٹوں میں سے جلیل القدر شخصیت جناب حمزہ کی تھی۔ جناب حمزہ کی والدہ کا نام گرامی تھا حالہ بنت وحیب۔ سال ولادت عام الفیل یعنی واقعہ وہ ابرہہ جب ہاتھی لے کے آیا تھا، اس واقعے سے 4 سال پہلے ان کی ولادت تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت حمزہ ظاہری عمر کے اعتبار سے، سن و سال کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سال بڑے تھے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے 34 برس بڑے تھے۔ نام حمزہ، کنیت ابو عمارہ تھی، یعنی 3 بیٹے تھے ان کے، عمارہ، یعلی اور عامر، یہ 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹی تاریخ نے ان کا نام محفوظ کیا ہے امامہ۔ اس مخدومہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ ایک تو شرف صحابیت سے مشرف تھی، اور دوسرا ان کے ساتھ اضافی فضیلت یہ ہے کہ حدیث غدیر کی راویہ میں سے ایک راوی ہے، یعنی جو حدیث غدیر جن اصحاب نے اور صحابیات نے روایت کی ہیں، ان میں بی بی امامہ کا نام شامل ہے۔ حدیث غدیر کی راویہ ہیں بی بی عمارہ، بی بی امامہ۔ حضرت حمزہ کی خوبیوں میں سے پہلی معروف خوبی ان کی خدادار شجاعت تھی، یعنی ان کی شجاعت تو افسانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جو آپ نے ایک کریکٹر تاریخ میں سنا ہوگا، بچپن میں کہانیوں میں ہم نے پڑھا ہوگا، امیر حمزہ، وہ حضرت امیر حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان کی شجاعت سے ہی مستعار لے کے اس کردار کو تاریخ نے محفوظ کیا، اور اس پہ بالغ آرائی یا جو بھی واقعات بچپن میں لکھے پڑھے آپ نے سنے، وہ جناب حمزہ کی شجاعت سے ہی۔ شجاعت کی وجہ سے جناب حمزہ کا لقب تھا اسد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کا شیر، یہ جناب حمزہ کا لقب تھا۔ گھوڑے کا نام تھا ورد، جناب حمزہ جس گھوڑے پر سواری کرتے اس کا نام تھا ورد، اور جس تلوار کے ساتھ شجاعت کی وہ خوبیاں بکھیرتے تھے، داد شجاعت دیتے، اس تلوار کا نام تاریخ نے محفوظ کیا لیاہ کے نام سے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلے، اتنے شجاع تھے جناب حمزہ کہ ہر سپاہی میدان میں جاتے ہوئے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال رکھتا تھا، مخالف سپاہی کے حملے سے بچنے کے لیے۔ مگر جناب حمزہ اتنے شجاع تھے کہ میدان قتال میں، میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ہمیشہ 2 تلواروں سے جنگ کیا کرتے تھے جناب حمزہ، اتنے بہادر تھے۔ اس کے علاوہ جب مکہ کی سرداری، کلید بردار کعبہ ہونے کا شرف، حجاج کی خدمت اور عرب کی امامت کا سہرا جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر ٹھہرا، تو اپنے بھائی کے ساتھ پوری طرح سے یہ معاون و مددگار رہے، شانہ بشانہ رہے جناب ابو طالب کے ساتھ۔ اور تاریخ نے ایک اور بات ان کی محفوظ کی ہے کہ جب بی بی خدیجہ نے اپنی خاص سہیلی نفیسہ کے ذریعے رشتے کا پیغام بھیجا جناب ابو طالب کے پاس، تو جناب ابو طالب نے بی بی صفیہ کو اپنی ہمشیرہ اور رسول اکرم کی پھوپھی جان
بی بی صفیہ کو سب سے پہلے خاتون کے پیغام آنے کے بعد ایک خاتون کو بھیجا حالات کی تفتیش کے لیے اور اس بات کو کنفرم اور تصدیق کے لیے۔ جب بی بی صفیہ نے تصدیق کی تو شادی تک کے تمام معاملات نگران رہے، رشتہ طے کرنے تک، شادی تک، شادی کے تمام انتظامات تک ہاشمیوں کے ساتھ انتظامات کرنے والی کمیٹی کے سربراہ تھے جناب حمزہ سرکار ابو طالب کے بعد۔ اسی شجاعت کی خوبی کے اندر ان کا خاص وصف تھا۔ عرب کے اندر جو بہت بڑے ماہر نشانہ باز شکاری تھے، جناب حمزہ کا نام ان میں سر فہرست آتا تھا۔ بہت ماہر شکاری تھے، اتنے مشاق قسم کے نشانہ باز ہے کہ جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا، اور ہر وقت ان کے کندھے پہ تیر کمان ہوتا تھا، ان کی نشانی تھی۔ اور جناب حمزہ کی عادت تھی کہ جب شکار پہ جاتے تھے، واپس آتے تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے جناب حمزہ۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مختلف سرداروں کی محفلوں میں جاتے، جناب ابو طالب کو سلام کرتے، سرداران کو جا کے ان سے ملاقات کرتے۔ تاریخ محفوظ کرتی ہے کہ اسی طرح ایک واقعے کے بعد، اب طواف کعبہ کے بعد، سرداران مکہ کے ساتھ بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے کہ کنیز آئی۔ اس نے کہا حمزہ آپ یہاں مہمانداری کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے عزیز بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی ہے ابو جہل نے؟ بس یہ سننا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا، ہاشمی غیرت جاگ گئی، بپھرے ہوئے شیر کی طرح گئے اور جا کے صرف اتنا پوچھا، ابو جہل تمہیں نہیں پتا محمد ہماری آنکھوں کا نور ہے، ایک عظیم امانت کا نام محمد ہے، ہم ہیں تو اس کے چچا مگر اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے محمد کے ساتھ گستاخی کی؟ اسے یتیم اور لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ یہ کہہ کے اتنے زور کے ساتھ کمان ابو جہل کے سر میں ماری کہ سر پھٹ گیا، تلواریں نکل آئیں، جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جنگ کا ماحول سامنے دیکھ کے ابو جہل نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کے کہا کہ نہیں، جنگ نہیں کرنی، تلواریں آپس میان میں رکھو، غلطی میری ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو اذیت دی، تکلیف دی، توہین کی، تو یہ حمزہ کا حق تھا۔ وہ مشہور و معروف بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ جو کفار مکہ نے ہاشمیوں کے ساتھ کیا، جناب ابو طالب، بی بی خدیجہ، سرکار مصطفیٰ، سرکاری علی علیہ السلام بادشاہ، جب ان ہاشمیوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے بائیکاٹ کر دیا گیا، اس سوشل بائیکاٹ کے اندر سختیاں برداشت کرنے والوں میں جناب حمزہ شامل تھے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی تو ہجرت کرنے والوں میں سید الشہداء جناب حمزہ شامل تھے۔ جناب حمزہ جب مدینے میں پہنچے تو کائنات کے رسول نے وہاں عقد مواخات کیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تاکہ دکھ درد کو بانٹ لیا جائے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو جناب حمزہ کا بھائی بنایا گیا۔ جناب زید بن حارثہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کا اسم مقدس قرآن مجید میں آیا ہے، جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، جناب زید بن حارثہ۔ یہاں ایک معروف لقب جناب حمزہ کا مشہور و معروف ہے جو ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، سید الشہداء۔ اس میں کوئی شک نہیں، جناب حمزہ سید الشہداء ہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کہ سید الشہداء بالکل اسی طرح جناب حمزہ ہیں۔ عصر عاشور تک، امام حسین علیہ السلام کے سجدے تک، پورے عرب کے سید الشہداء، اسلام کے سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں۔ اس کے بعد صبح قیامت تک امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، بالکل اسی طرح جیسے قرآن نے بطول کو مریم کہا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک بنت محمد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود اور ان کا اسم مقدس بطول رکھ نہیں دیا گیا، مریم اس وقت تک بطول ہے اور مخدومہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، خواتین جنت کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور رہتی دنیا تک بطول ہیں بی بی۔
غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ جو 1 ہجری میں پیش آیا، اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے جو 3 پہلے مجاہد اور ہاشمی مجاہد میدان میں اترے، ان میں جناب حمزہ شامل تھے، وہاں داد شجاعت دی۔ اس کے بعد اسی شوال کے مہینے میں 15 شوال، 16 شوال یا 17 شوال، مختلف روایتیں میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہیں، شوال کے اس مہینے کے وسط میں 3 ہجری میں مشہور و معروف غزوہ احد پیش آیا، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کا دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جنگ سے 1 رات پہلے ہند نے، جو ابو سفیان کی زوجہ تھی، اس نے ایک وحشی غلام کو لالچ دیا، مال و زر دوں گی، سونا چاندی دوں گی، قیمتی لباس دوں گی، درہم و دینار دوں گی، کام تم نے یہ کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام یا حضرت حمزہ علیہ السلام، ان تینوں میں سے کسی ایک کو شہید کرنا ہے گھات لگا کے۔ تو اس نے اسی وقت کہا، علی کے سامنے جانے کی میری جرت کوئی نہیں، محمد کو صحابہ نے گھیر رکھا ہوگا، وہاں تک میری پہنچ کوئی نہیں، ہاں حمزہ کے بارے میں کوشش کروں گا۔ میدان کارزار گرم ہوا، کائنات کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا، جیسے قرآن میں موجود ہے، یہ درہ نہ چھوڑنا، چاہے فتح ہو چاہے شکست۔ ظاہری طور پہ مسلمانوں کا ایک مرتبہ غلبہ ہوا تو مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس درے کو چھوڑ کے اندر آئے، پیچھے سے کفار نے حملہ کیا تو مسلمانوں کا عظیم نقصان ہوا۔ کفار کی فوج نے پلٹ کے جب حملہ کیا تو عظیم نقصان ہوا۔ اسی بھگدڑ افراتفری کے عالم میں اس واشی بن حرب کو موقع مل گیا جناب حمزہ کو تاک لگا کے زیر ناف اس حرام زادے نے نیزہ مارا، توازن برقرار نہ رکھ سکے، زمین پہ گر گئے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس جنگ کے اندر تلوار ٹوٹ جانے پہ آسمان کی طرف سے جبریل قصیدہ پڑھتا ہوا علی علیہ السلام کے لیے ذوالفقار لے کے آیا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ ذوالفقار نامی تلوار بھی امیر المومنین پر اسی میدان احد میں جنگ احد کے درمیان اتری۔ حضرت حمزہ اس اچانک وار پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ تڑپنے لگے، واشی نے آگے بڑھ کے سر کاٹ لیا۔ مومنین کرام، یہاں تک اگر بات رہتی تو شاید قابل برداشت، کیوں؟ شہادت ہاشمیوں کا میدان میں شیوا ہے، خاصان خدا کا شہادت میدان میں شیوا ہے، زیور ہے ہاشمیوں کا، مجاہدوں کا، اصحاب رسول کا، اہل بیت کا۔ مگر اسلام کی تاریخ کے اندر وہ کبھی عمل ابو سفیان کی بیوی نے عورتوں کے ساتھ مل کر کیا، یعنی حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، سر کٹنے کے بعد کان کاٹے گئے، مختلف جسم کے اعضاء کاٹ کے اس بد کردار عورت نے اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ یہاں تک بس نہیں کیا، پھر کلیجہ نکال کے اسے چبانے کی کوشش کی۔ حضرت حمزہ کی اس دردناک شہادت پہ زمانے کے سلطان کو ہم آج پرسہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ پر 70 تکبیر نماز جنازہ کائنات کے رسول نے پڑھی۔ ہر شہید کے ساتھ حضرت حمزہ کی جسد مبارک کو لا کے رکھا جاتا اور کائنات کے رسول اور صحابہ اس پہ نماز پڑھتے، 70 تکبیروں سے جنازہ پڑھا گیا۔ اور ان کی اور خاصیت یہ ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اس مخدومہ نے سیدنا حمزہ کی قبر سے مٹی سے تسبیح تیار کی کہ جو خود تسبیح کی وارثہ بی بی ہے۔ پہلی مٹی سے تسبیح بنی تھی وہ حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنا کے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خود پڑھتی رہی تھی۔
جناب حمزہ پہ کتنا مان تھا ہاشمیوں کو، امیر المومنین کو، رسول خدا کو، وہ دو جملوں میں بیان کر کے میں ویڈیو کو تمام کرتا ہوں۔ جب مسلمان دروازے بطول پہ، دروازے علی پہ آگ لگے آئے، لکڑیاں رکھی گئی، دروازے کو جلایا گیا، دروازہ جل گیا، محسن شہید ہو گیا، محمد کی بیٹی زخمی ہو گئی، اس جلے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے امیر المومنین نے کہا کاش آج میرا چچا حمزہ اور میرا بھائی جعفر تیار ہوتا تو میں دیکھتا میرے دروازے پہ آگ لے کے آنے کی کسی کی کیسے ہمت ہو سکتی۔ اتنا مان تھا علی جیسے بادشاہ کو سرکار حمزہ کی شجاعت پر۔ خود رسول اکرم نے سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، حمزہ کے رونے والا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام نے، صحابیات نے یہ جملہ سنا، اپنے گھروں میں جا کے اپنے شہیدوں کو بعد میں روئے، پہلے حضرت حمزہ پہ گریہ کیا گیا۔ مدارج النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان آنکھوں سے میں نے کتاب کا مطالعہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان ماتم کرتے ہوئے، روتے ہوئے سید الشہداء پہ نوحہ پڑھتے ہوئے عورتوں کو مخاطب کر کے کائنات کے رسول نے کہا میں ان کی جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت حمزہ کو صحابہ روئے، صحابہ کی اولاد روئی، صحابیات نے ان کا ماتم کیا، ان کا غم منایا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو سب کو عام معافی دی، وہ واشی بھی گرفتار کر کے کائنات کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا، کہا گیا مولا یہ وہ واشی ہے جس نے سید الشہداء کو شہید کیا، حضرت حمزہ کو شہید کیا، تو عالمین کے لیے رحمت، سید الصابرین، 1.25 نبیوں کا صابر نبی۔ میرے بادشاہ فرماتے واشی مسلمان ہو گئے، تمہاری بیعت قبول، تمہارا کلمہ قبول، تمہارا شرف صحابیت بھی کسی حد تک قبول، مگر تم ایک میری نصیحت پہ، وصیت پہ عمل کرنا، میری بات پہ عمل کرنا، ہو سکے تو میرے سامنے آنے سے گریز کرنا، میرے سامنے نہ آنا۔ یہ صابروں کا سلطان نبی کہہ رہا ہے، اپنے چچا کا قاتل محمد اپنے سامنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں دے سکتے۔ آئے محمد کی بیٹیاں، آئے حسین کی بہنیں، آئے حسین کی بیٹیاں، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر دمشق کے زندان تک، بھائی کے قاتلوں کے ساتھ، بیٹوں کے قاتلوں کے ساتھ، بھانجوں کے قاتلوں کے ساتھ، مہمانوں کے قاتلوں کے ساتھ محمد کی بیٹیوں نے سفر کیا۔ ہمارا سلام ان صابر مخدرات پر، ہمارا سلام سید الشہداء حضرت حمزہ پر۔ ہم آج پرسہ پیش کرتے ہیں کائنات کے رسول کو، امیر المومنین کو، سیدۃ النساء العالمین کو، تمام ہاشمی سرداروں کو، سرکار عبد المطلب کو، سرکار ابو طالب کو، اور وقت کے بادشاہ بقیت اللہ سرکار قائم کو، سید الشہداء حضرت حمزہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم یا اہل مدد۔